السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی۔ فیڈرل بورڈ کے پیپرز کی چیکنگ میں مصروف تھی، جس میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے 9-10 کے طلباء و طالبات کے ساتھ، تاکہ وہ جو پیپر حل کریں اس میں یہ غلطیاں نہ کریں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے تفہیمی سوالات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تفہیم کے سوالات حل کرتے وقت آپ نے ایک بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ ایک تو املا کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ بعض اوقات بچے وہیں سے سوال کا جواب لکھتے وقت املا کی غلطی کر دیتے ہیں، جس سے آپ کے 0.5 مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اگر املا کی غلطیاں زیادہ ہوں۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ تفہیم کے اندر ہی جو جواب موجود ہے اس کو ہی آپ لکھیں۔ اگر اپنے الفاظ میں بھی اس کو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو تفہیم میں جو لائنز دی گئی ہیں یا اس جواب سے متعلق جو کچھ دیا گیا ہے، آپ اس جواب سے متعلق ہی باتیں تحریر کریں۔ ادھر ادھر کی باتیں یا فضول باتیں اس میں تحریر مت کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ ٹو دی پوائنٹ آپ لوگوں نے آنسر لکھنا ہے۔ جواب جو ہو بالکل آپ کا متعلقہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی آپ نے غلطی نہیں کرنی لکھتے وقت۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، جب آپ قواعد کے حوالے سے میں نے بات یہ کرنی تھی کہ جب آپ قواعد کے سوالات کے جوابات حل کریں تو آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ جیسے اس دفعہ بھی آیا ہوا تھا کہ ترکیب نحوی کریں، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا جملے کی کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ اسمیہ ہے یا پھر یہ فعلیہ ہے۔ اب بچوں نے ترکیب نحوی کر دی، بچوں نے لکھا ہی نہیں کہ یہ اسمیہ جملہ ہے یا پھر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ نہ لکھنے سے ان کے 0.5 مارکس جو ہیں وہ کٹ گئے، کیونکہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مارکس۔ جیسے 0.5 مارکس اس کے تھے کہ نحوی ترکیب کے حوالے سے کہ یہ جملہ جو ہے فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے، اور دوسرا تھا کہ بتانا تھا یہ اسم کے اجزاء بتانے تھے۔ اب اجزاء بتاتے وقت آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے مشکل میں پڑھنے کے بجائے بالکل آسان سا استعمال کریں۔ اگر فعلیہ ہے تو صرف اس میں بتائیں کہ اس میں فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اور اس میں فعل ناقص کیا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول ہی بتائیں، اور فعل بتائیں۔ فعل ناقص بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان تین کے مارکس ملیں گے۔ اس میں آپ نے صرف بتانا ہے فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ اس کے مارکس ہیں آپ کے 0.5 0.5 اور 0.5 یہ تھا کہ یہ فعلیہ جملہ ہے یا اسمیہ جملہ ہے۔ کوئی بھی اگر اس میں سے مسنگ ہوگا تو 0.5 مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسمیہ جملے میں آپ نے صرف بتانا ہے، مسند اور مسند علیہ میں نہ پڑھیں، اس میں صرف بتائیں مبتدا کیا ہے، اس میں خبر کیا ہے، اور اس میں فعل ناقص کیا ہے۔ آپ کے اس کے جو ہے نمبر تھے 0.5 کر کے آپ لوگوں کے اس کے بھی 2 نمبر تھے، جو کہ بچوں نے بعض اوقات اس کو مسند علیہ تو لکھ دیا ہے، لیکن جو بورڈ کی طرف سے آیا ہوا تھا وہ مبتدا اور خبر تھا۔ مسند علیہ بھی ٹھیک کیا گیا ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بورڈ کی طرف سے جو روبرک آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ مبتدا، خبر اور فعل، اس میں فعل ناقص کیا ہے۔ تو آپ نے لکھتے وقت بھی بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اگر املا کی معمولی سی غلطی ہو تو اس پہ بھی مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایگزامینر تھوڑا سا یہاں پہ لینئر مارکنگ ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہم ذرا سی جو املا کی غلطی ہے اس پہ مارکس ہم ڈیڈکٹ نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں نے یہ لازمی لکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو 0.5 مارکس آپ کے کٹ جائیں گے۔ اگر مبتدا اس میں نہیں لکھا، 2 اجزاء لکھ دیے ہیں، ایک نہیں لکھا تو 0.5 اس ایک کا کٹ جائے گا تو 1.5 ملیں گے۔ اسی طرح یہ سارا لکھ دیا ہے اور یہ نہیں لکھا کہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے تو 0.5 اس کا ڈیڈکٹ ہو کے 1.5 مارکس ملیں گے۔ اس طرح سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اگر میں بات کروں کہ جس طرح سے آتا ہے مقطع یا مطلع یا کسی بھی استعارہ یا تشبیہ کی ڈیفینیشن لکھیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس کی شعری مثال دیں۔ شعری مثال آتی ہے ہمیشہ، تو ایک شعر آپ اساتذہ کرام سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ان کو قواعد جب بھی لکھوائیں اس کے ساتھ شعری مثال ان کو لکھوائیں، استعارہ کی، کنائیہ کی یا تشبیہ کی، کسی کی بھی جب بھی آپ لکھیں تو اس کی شعری مثال ان کو یاد کروائیں، اور ساتھ ان کے ارکان، کیونکہ بعض اوقات آتا ہے شعری مثال کے ساتھ 2 ارکان بھی تحریر کر دیں۔
تو ایٹ لیسٹ 2-3 ارکان بھی ان کے ساتھ ان کو لکھوائیں تاکہ بچے اسی کو یاد کریں اور ان کے جو فیڈرل بورڈ کے جب پیپر ہوں تو ان کی کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اس میں کس طرح تھا کہ شعری مثال دینی تھی، جیسے آیا ہوا تھا اس دفعہ استخارہ۔ اب استخارہ کی مکمل ڈیفینیشن بچوں نے نہیں لکھی، استخارہ کی ڈیفینیشن بچوں نے لکھ دی کہ اس میں استخارہ کی بھی ڈیفینیشن آئی ہوئی تھی اور ایک پیپر میں آئی ہوئی تھی مجاز مرسل کی۔ جیسے مجاز مرسل کی بچوں نے ڈیفینیشن جو لکھی تھی وہ یہ لکھ دی تھی کہ اس میں حقیقی کے بجائے مجازی معنی ہوتا ہے، یہ انکمپلیٹ آنسر تھا جس کے ہم نے مارکس ڈیڈکٹ کیے ہیں۔ اس کی آپ نے کمپلیٹ ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ تشبیہ کا تعلق نہ ہو، اگر کے علاوہ کوئی تعلق نہ ہو تو پھر اگر آپ کا یہ بیچ میں ریٹرن نہیں ہوگا تو آپ کو مارکس اس کے نہیں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی مثالیں دینی تھی اور بچوں نے اس کی صورتیں لکھ دی تھی کہ کل کہہ کے جز، جز کہہ کے کل، تو یہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، اس کی صورتیں ہیں مجاز مرسل کی۔ تو آپ نے اس کی جیسے مجھے ایک گلاس دے دو تو پانی اس سے مراد ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی مثالیں تحریر کرنی تھی۔ اسی طرح استخارہ کی ڈیفینیشن پراپر لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کی شعری ایک مثال دینی ہے۔ اگر ڈیفینیشن مسنگ ہوگی یعنی کہ تعریف نہیں لکھی، مثال لکھ دی تو 1 نمبر میں لکھے گا، کیونکہ 1 نمبر مثال کا ہے اور 1 ہی نمبر اس کی تعریف کا ہے۔ تو تعریف بھی جب آپ لکھیں تو کوشش یہ کریں کہ مکمل تعریف ہو، کسی میں کسی قسم کا ابہام اس میں موجود نہ ہو، غیر واضح نہ ہو، تعریف بالکل واضح سمجھ آ رہی ہو۔ تو کوشش یہ کریں جب تعریف لکھیں تو اس کی پراپر آپ ہیڈنگ دیں اس طرح سے تعریف، اور نیچے پھر اس کی جو مثال آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ مثال تحریر کریں۔ اسی طرح سے یہ جو آپ لوگ ایک بچے کا میں نے دیکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اس نے نہ صرف یہ اسمیہ جملہ بتایا تھا بلکہ اس نے اس کی ترکیب نحوی پراپر ایک ٹیبل بنا کے کی تھی۔ اس طرح سے اس نے ٹیبل بنایا تھا جس میں اس نے، جسے آپ جدول بھی کہتے ہیں، کہ اس میں اس نے مینشن کر دیا تھا کہ اسم، فعل، حرف یا جو بھی فعل، فاعل، مفعول اور فعل ناقص اس میں کیا ہے، اور یہاں پہ اس نے ترکیب نحوی لکھا تھا۔ اور پراپر بچوں کے پاس اتنا ٹائم بھی تھا کہ کلر بھی ایون کہ انہوں نے کیے ہوئے تھے، ہائی لائٹ کیا ہوا تھا الفاظ کو، بہت بہترین پیپر بھی تھے، ایوریج بھی تھے، لیکن جن بچوں کو ٹیچرز نے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا ہوا ہے، پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، ان کے پیپرز بہت اچھے تھے۔ لیکن جن طلباء و طالبات کو ٹیچرز نے گائیڈ نہیں کیا وہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ بچوں کو کیا چیزیں لکھوائی گئی ہیں۔ ظاہری بات ہے بچے نے وہی یاد کرنا ہے جو ٹیچرز جس طریقے سے اس کو گائیڈ کرے گا، تو اس لیے یہاں پہ اساتذہ کرام کی جو ڈیوٹی ہے ان کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے جو میٹرک کے طلباء و طالبات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہر طرح سے گائیڈ کرنا ہے، انہیں ہر چیز آپ نے سمجھانی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کہیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ آپ کو بحیثیت ٹیچر جو ہے آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے کس طرح سے اپنے بچے کو بورڈ کے لیے تیار کرنا ہے۔ پھر اگلی جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گی پیپر کے حوالے سے ہی وہ ہیں تشریحات، اقتباس کی تشریح۔ اب اقتباس کی تشریح میں جو چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ بچوں کو تشریح کرنی ہی نہیں آتی، تو اساتذہ کرام سے پلیز میری یہ گزارش ہے کہ تشریح، کیونکہ کچھ بچوں نے اچھی بھی کی ہوئی تھی لیکن زیادہ تر میں نے طلباء طالبات ایسے دیکھے تھے جنہوں نے ایز اٹ از جو ہے وہ اقتباس کو وہیں پہ تحریر کر دیا تھا، جس کے 0 نمبر ملتے ہیں، اس کے کوئی نمبر نہیں ملتے، یا بہت حد ہو گیا ہم 1 دے دیتے ہیں کہ چلیں جی لکھا تو ہے لیکن ہم اس کے آپ کو کوئی مارکس نہیں دیں گے اگر ایز اٹ از آپ نے اس کو عبارت کو نیچے لکھ دیا ہے۔ تشریح کرتے وقت میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں، آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں پتہ جس میں نے بتایا تھا کہ تشریح کرتے وقت آپ نے ہر پہلو کو ڈسکس کرنا ہے، کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو رہ جائے، اور کوشش یہ کریں کہ 2 صفحات اگر انہوں نے دیے ہیں تو 2 کے 2 فل کریں۔ آخر سے 2-3 لائنز رہ بھی جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 1.5 پیج 1/4 پیج جو ہے اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کے آپ کو 1 نمبر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے آدھا پیج لکھا ہے یعنی کہ 2 پیجز ہوتے ہیں، 1 پیج آپ نے فل کر دیا، 1 آپ نے چھوڑ دیا، 2 نمبر ملیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے ہر پہلو کو جب آپ ڈسکس کریں نا تو 2 پیجز فل ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پورے پیج دونوں جو صفات وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس کا 1.5 بھی لکھ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، مور دین انف ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ 2 کے 2 صفات بھریں جب بھی آپ تشریح کریں، چاہے وہ غزل کی تشریح کریں، نظم کی تشریح کریں، اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں، حوالہ اشعار لازمی یاد کریں۔ اقتباس کی تشریحات میں بھی اشعار آپ لکھ سکتے ہیں، اقوال زرین لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی تشریح تھوڑی سی لمبی ہو جائے، اور کوشش یہ کریں کہ ہر پہلو ہر بات کو وہاں پہ آپ آسان الفاظ میں ڈسکس کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ بہت بہترین آپ کریں
اور کٹنگز کا، وائٹوں کا یہ استعمال نہ کریں۔ آلدو بچوں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا، ہم نے مارکس تو ڈیڈکٹ نہیں کیے، لیکن اس سے پیپر میں بہت افیکٹ آتا ہے کہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے۔ پین کے استعمال کے حوالے سے بعض بچوں نے انک پین یوز کیے ہوئے تھے، یا کوئی بال پوائنٹ ایسا پیانو کا یوز کیا تھا جو بہت پھیکا تھا۔ ہمیں کیونکہ آپ کو پتہ پیپر سکین ہوتے ہیں، ہمیں پڑھنے میں بھی اتنی مشکل پیش آ رہی تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اتنی مشکل سے ہم ان کو پڑھ رہے تھے تاکہ بچے نے کسی بھی طریقے سے جو ہے مارکس ڈیڈکٹ نہ ہو۔ لیکن کوشش یہ کریں پین کا ایسا پین استعمال کریں جس کی رائٹنگ ڈارک ہو، کیونکہ سکین ہوتی ہیں، سکین میں یہ چیزیں صحیح کلیئر واضح ہونی چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا سامنے لکھا ہوا ہے۔ رائٹنگ بہت نیٹ کی کریں، کلیئر لکھا ہوا سمجھ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو آتی ہے آپ بیتی، تو آپ بیتی بھی کوشش یہ کریں احساسات جذبات اس میں ڈالیں، سٹارٹنگ پراپر ہو، اینڈنگ پراپر ہو، درمیان میں جو ہے یو ٹرن کہاں پہ کہانی اس کی لیتی ہے، وہ آپ نے ہر چیز کو بہت واضح کرنا ہے، 2 صفات مکمل آپ نے اس کے بھرنے ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ایک دو اور ڈسکس کرنی ہے وہ یہ تھی کہ بچوں نے غلط جگہ اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے۔ آلدو ہم انکوائری میں وہ چیزیں بھیج دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچے کو نمبر مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمبر نہ دیے جائیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ نمبر جب وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، جیسے سوال نمبر 2 کا الف یہاں پہ کرنا ہے اور بے نیکسٹ پہ لکھا ہوا ہے تو وہیں پہ کریں، یہ نہ کریں وہاں۔ اب بچوں نے یہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے یہاں پہ اس کو بھی کاٹ دیا، یہاں پہ لکھ دیا یہ سوال نمبر 3 میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، تو اس طریقے سے مت کریں اٹیمپٹ۔ آپ کو اسکول میں یقیناً گائیڈ کیا جاتا ہوگا کہ جو سوال نمبر ہے اسی سوال نمبر کا آگے ہی اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو میری ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی کہ جہاں پہ میں نے ای شیٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جہاں پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے آپ پیپر نمبر کو ای شیٹ کے سوال نمبر کے ساتھ میچ کریں، دونوں کے سوال نمبر سیم ہونے چاہیے اور جس کا جہاں لکھا ہوا ہے وہیں لکھیں۔ اسی طرح تفہیم کے بھی سوالات کی نمبرنگ جو ہے ای شیٹ کی نمبرنگ اور آپ کی پیپر کی نمبرنگ سیم ہونی چاہیے، جو جہاں پہ لکھا ہو سوال اس کو خدارہ وہیں پہ لکھیں، ورنہ آپ کو اب بچوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے جیسے آپ بیتی کے 2 پیجز آتے ہیں، ایک پہ آپ بیتی لکھ دیا، اگلے پیج پہ مکالمہ تھا اگر تو مکالمہ لکھ دیا، تو یہ چیزیں مت کریں۔ جو جہاں پہ جس کا جگہ جس کے لیے دی گئی ہے اسی جگہ پر اس کی متعین جگہ پر اس کو تحریر کریں، مت اس طرح کے کام کریں کہ آپ کے نمبر جو ہیں ڈیڈکٹ ہوں۔ اب بچے کا ٹھیک بھی ہوگا، انکوائری میں ہم ان کو بھیج تو دیتے ہیں لیکن بعض اوقات جو ہے وہ نمبر نہیں دیے جاتے کہ ایک جگہ آپ نے 2 سوال حل کیے ہوئے ہیں۔ اب بچوں نے یہ بھی کیا تھا، غلط کر دیا، اس کو کراس لگایا پھر نیچے سے چھوٹا سا لکھ دیا، تو یہ چیزیں بھی مت کریں۔ کٹنگ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ کٹنگز نہ کریں، کلیئر لکھیں، الفاظ اچھے لکھیں، الفاظ کا چناؤ اچھا کریں۔ جب بھی کوئی بھی پیپر آپ کا آتا ہے آپ کے سامنے، اس کو اٹیمپٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ اس کا جواب میں نے لکھنا ہے، اس کی نمبرنگ ای شیٹ پر دی گئی نمبرنگ دونوں سیم ہونی چاہیے اور وہیں پہ اس کو تحریر کریں۔ تو میری آج کی ویڈیو اس حوالے سے تھی۔ اگر آپ کو اور بھی کوئی اردو کے حوالے سے جو بورڈ کے کوئی کویشچن آپ نے پوچھنا ہے، کیونکہ میں نے پیپر چیک کیے ہیں تو اسی لحاظ سے میں نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے جہاں پہ مجھے مسٹیکس لگ رہی تھیں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جہاں پہ بھی مجھے لگا کہ یہ چیزیں جو ہیں طلباء و طالبات کے نالج میں ہونی چاہیے، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو وہ میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں بتانے کی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی آپ پوچھنا چاہتے ہیں بورڈ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ اور کوشش یہ کریں کہ اردو کے حوالے سے ہی بات ہو، کیونکہ میں نے اردو کے چیک کیے ہیں صرف اس دفعہ، تو اگر نیکسٹ ایئر اگر کوئی اور بھی اگر ساتھ چیک کرتی ہوں، جیسے پاک اسٹڈیز وغیرہ میں اپلائی کرتی ہوں، تو میں پھر اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گی۔ لیکن اس سال میں نے صرف اردو کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں نے وہ چیکنگ کی ہے، تو اس لیے آپ صرف مجھ سے اردو کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، اساتذہ کرام کو کوئی سوال ہے یا طلباء و طالبات کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں، میں ڈیفینیٹلی اس کا آنسر کروں گی آپ لوگوں کو اور ضرور گائیڈ کروں گی جتنا میرے نالج میں ہیں چیزیں فیڈرل بورڈ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر میرا کوئی باتیں مجھے پتہ ہیں جو آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک پہ بناؤں گی اور اس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔